ایران پر اسرائیلی جارحیت 5 مراحل میں 8 شہروں پر فضائی حملے، درجنوں تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ آرمی چیف، پاسداران انقلاب کے سربراہ، 6 جوہری سائنسدان اور اہم کمانڈوز شہید، خواتین اور بچے بھی صہیونی حملوں کا نشانہ بنے۔ ایران کی اہم جوہری تنصیبات میں نتنز ری ایکٹر تباہ، تبریز میں ایٹمی ریسرچ سینٹر اور 2 فوجی مراکز پر حملہ کیا گیا۔ ایران کی فضائی حدود تا حکم ثانی بند، تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے پر تمام پروازیں معطل، ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ۔ صہیونی فوج نے ڈرون حملے ایران کے اندر سے ہی کیے۔ اسرائیلی اخبار کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق حملے کے لیے کئی سال منصوبہ بندی کی گئی، تہران کے قریب بیس بنائی گئی، موساد کمانڈوز اور حساس آلات کو ایران اسمگل کیا گیا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس اور موساد نے مشترکہ کارروائی کی۔ ایران کا اسرائیل کو جواب، 100 سے زائد ڈرونز داغ دیے، صہیونی فوج کا تمام ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ دہشت گرد اسرائیل تمام ریڈ لائنز عبور کر چکا، اس جرم کا جواب دینے میں ہم بھی تمام حدیں پار کریں گے۔ ایرانی مسلح افواج کا اعلامیہ، تہران کا اقوام متحدہ سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ مسجد جمکران پر انتقام کا سرخ جھنڈا لہرا دیا گیا، کئی شہروں میں صہیونی حملوں کے خلاف احتجاج، مشہد میں سینکڑوں شہریوں کا اسرائیل کے خلاف مظاہرہ۔ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی، عالمی برادری کو چاہیے کہ جارحہ ملک کا احتساب کرے۔ صدر آصف زرداری کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی اظہار تشویش، کہا صہیونی اقدام پہلے سے غیر مستحکم خطے کو مزید خطرات سے دوچار کرے گا۔ امن کو نقصان پہنچنے سے پہلے دنیا اقدامات کرے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف قومی اسمبلی اور سینٹ میں قرارداد منظور، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا اسرائیل اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ایران کو حملے کے خلاف دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران میں پاکستانی زائرین کی حفاظت کے لیے کرائسس مینجمنٹ سیل فعال، ہاٹ لائن نمبر جاری کر دیا گیا۔ امریکہ اسرائیل کی مدد میں کھل کر سامنے آ گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے جوابی کارروائی کی تو اپنا اور اسرائیل کا دفاع کریں گے، ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، مذاکرات کی میز پر دوبارہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا۔ سعودی عرب نے ایران پر اسرائیلی حملہ کھلی جارحیت قرار دے دیا، اقوام متحدہ سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ چین کا بھی اظہار تشویش، چینی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ جارحیت کسی فریق کے مفاد میں نہیں، کشیدگی کم کرنے کے لیے چین تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی تشویشناک صورتحال پر نظر ہے، ایٹمی تنصیبات میں ریڈیشن معمول کے مطابق ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد رد عمل۔ IAEA کے مطابق ایرانی حکام نے بتایا بوش شہر میں ایٹمی ری ایکٹر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ نتنز ایٹمی ری ایکٹر پر حملے کے بعد تابکاری میں اضافہ نہیں ہوا۔ ایران پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں 11% اضافہ، برینڈ خام تیل $76 فی بیرل پر پہنچ گیا، WTI کی قیمت $75 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ پر منفی اثر، 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، مارکیٹ 1,23,000 اور 24,000 کی 2 حدیں گنوا بیٹھی۔ اور سندھ کا مالی سال 2025-26 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ صوبائی کابینہ 3,451 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دے چکی، ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 20% اضافہ متوقع ہے۔ ترقیاتی بجٹ پر 1,018 ارب روپے خرچ کرنے کی تجویز۔ مشرق وسطی میں ایک اور جنگ چھڑ گئی، اسرائیلی حملے سے لے کر ایران کے جوابی وار تک، سما کی خصوصی نشریات۔ اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی، امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیئر معاہدے کے لیے مذاکرات پر منفی اثرات پڑیں گے، ایران کی دفاعی صلاحیت کمزور ہے، تہران کے پاس زیادہ آپشنز نہیں، دفاعی تجزیہ کاروں، سفارتکاروں اور سینئر صحافیوں کے جاندار تجزیے اور تبصرے۔ بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ حادثہ، 229 مسافر اور عملے کے 12 ارکان سمیت 241 افراد ہلاک، طیارے کا ملبہ گرنے سے عمارت میں موجود 75 افراد بھی مارے گئے۔ بھارتی وزیر اعظم کا جائے حادثہ کا دورہ، اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی،
तहकीकाती कमेटी ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात, मियाँ शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, इलाक़ाई पेशरफ्त, खित्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म का भारत से कशीदगी कम करवाने में तामीरी किरदार पर इज़हार तशक्कुर, पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर जोर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर का मसला हल कराने की पेशकश, देरीना तनाज़े समेत तमाम मसाइल हल करवा सकता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने वाली थी। दोनों मुल्कों को कहा जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। पाक भारत जंग रोकने पर फख्र है। अमरीकी सदर की मीडिया टॉक, कहा पाकिस्तानी वफ़द आइंदा हफ्ते तिजारत पर गुफ्तगू करने अमरीका आ रहा है। मोदी सरकार की जारियत को दुनिया भर में बेनकाब किया। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुंह तोड़ जवाब मिला। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के ख्वाहिशमंद, कश्मीर का मसला हल करवाना चाहते हैं। कश्मीर का देरीना मसला ही दोनों मुल्कों को जंग की तरफ लेकर जा रहा है। सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात से अमरीका और बाकी दुनिया वाकिफ है। भारत की आबी जारियत किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध के बजट का हजम 3,800 अरब, तरक्याती बजट 1,000 अरब, टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रखने की तजवीज़, तालीम के लिए 550, सेहत के लिए 340 अरब, बल्दियात के लिए 350 और महकमा दाखिला के लिए 200 अरब रखने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के बजट का हजम 2,118 अरब, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 547 अरब का तखमीना। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का गज़ा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। जनरल असम्बली में 149 वोटों के साथ गज़ा से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। 12 ममालिक ने करारदाद की मुखालिफत में वोट दिया, 19 ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान करारदाद पेश करने और उसके हक़ में वोट देने वालों में शामिल। और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दिलचस्प मरहले में दाखिल। दूसरी इनिंग्स में कैंगरूज के 8 विकेट पर 144 रन, रबादा और अंगेडी की 3-3 विकेटें। ऑस्ट्रेलिया को मजमूई तौर पर 218 रन की बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 138 रन पर आउट। पैट कमिंस के 6 शिकार।